طب علم کے دو حصے ہیں، طب علمی اور طب عملی۔ جی، اصل میں طب عملی کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اور اس میں جتنی بھی قسمیں ہیں یہ اس میں حفظان صحت اور علاج سے بحث ہوتی ہے۔ جب یہ حفظان صحت و علاج سے بحث ہوتی ہے تو اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ جی، طب علم کی بحثیں چل رہی ہیں۔ جب تک مبادیات کا علم نہیں ہوگا تو انسان کسی مریض کی نبض دیکھ کر، اول تو نبض ہی معلوم نہیں ہوگی، اور اگر نبض دیکھ بھی لی نبض تو اس کے مرض کی تشخیص نہیں کر سکتا۔ اگر تشخیص وہ کر ہی نہیں سکتا بغیر ان کو جانے بغیر تشخیص وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جی، طب علم کی 4 قسمیں ہیں۔ علم امور طبیعیہ، امور طبیعیہ کا جاننا، ایسے ہی حالات بدن کا جاننا، ایسے ہی اسباب کا جاننا اور علامات کا جاننا۔ 4 قسمیں بیان ہوئی۔ اب اس کے جو نقشہ جو ہے، یہ نقشہ پہلی قسم کا ہے۔ پہلی قسم کا نقشہ ہے، یعنی امور طبیعیہ کا نقشہ ہے، اور علم حالات بدن، یعنی کہ بدن کے حالات کا علم۔ انسان کے بدن میں وہی بات ہے، آگے سب جا کے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ پھر اسباب کہ بیماری کے اسباب کیا ہیں، پھر بیماری کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، یہ سب آگے جا کے اس میں انشاءاللہ بحث ہوگی، یہ مبادیات کو جاننے کے بعد۔ جی، امور طبیعیہ کی 7 قسمیں ہیں۔ جی، آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ امور طبیعیہ کی 7 قسمیں ہیں: ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال۔ اب اس نقشے میں 6 قسموں سے بحث کی جائے گی، افعال کو چھوڑ کر، کیونکہ افعال کا تعلق بڑا گہرا ہے، کہ مستقل ایک بہت بڑا یعنی کہ بہت بڑا خود یہ علم لیے ہوئے ہیں، تو اس کی انشاءاللہ بحث آگے کسی وقت کریں گے۔ جی، اب اس میں سے ارکان کو اٹھاتے ہیں۔ ارکان کی 4 قسمیں ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ جی، آگ، ہوا، پانی، مٹی، اور انہی 4 چیزوں کو ارکان کہتے ہیں۔ آگ کی صفت، نقشہ سمجھنا بہت آسان ہے اگر اس کو کوئی سمجھانے والا ہو۔ آگ کی صفت گرم ہے، ہوا کی صفت خشک ہے، یعنی آگ کسی بھی چیز پہ لگے گی تو اسے چیز کو گرم کر دے گی، اور ہوا جہاں بھی چلے گی چیز کو خشک کر دے گی، اور پانی جہاں بھی پہنچے گا وہ چیزوں کو تر کر دے گا، اور مٹی جہاں بھی ہوگی وہ چیزوں کو سرد کر دے گی، ٹھنڈا کر دے گی۔ جی، پھر بتایا ہے کہ ارکان کی 4 قسمیں ہیں، یہ 4 قسمیں بتائی، انہی 4 قسموں کو ارکان کہتے ہیں۔ پھر ان کی ارکان کی جو صفت بیان کی ہے، گرمی، خشکی، تری اور سردی، یہ فرمایا ان سے پیدا ہونے والی صفات کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ جی، یہ لکھا ہوا ہے، ان سے پیدا ہونے والی صفات کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جی، تو اخلاق ہوئے صفرا، سودا، بلغم، خون یعنی ہڈیاں۔ جی، خون مان لو یا ہڈیاں مان لو۔ جی، تو اخلاق 4 ہیں۔ آگ سے صفرا پیدا ہوتا ہے، ہوا سے سودا پیدا ہوتا ہے۔ جی، جی، میں خاموش ہو گیا ہوں۔ جی، آگ سے صفرا پیدا ہوتا ہے، ہوا سے سودا، پانی سے بلغم پیدا ہوتا ہے، مٹی سے خون، ہڈیاں بنتی ہیں۔ جی، صفرا کا ذائقہ ترش اور نمکین ہوتا ہے۔ یہ ذائقہ بھی ان کا جاننا ضروری ہے، ورنہ تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ مریض آپ سے کہے گا مجھے کیسی آ رہی، متلی سی آ رہی ہے، کہ متلی کیسی آ رہی، کہ جی اس کی کھٹی کھٹی سی آ رہی ہے۔ اچھا، تو پھر صفرا پیدا ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کے لیے علاج تشخیص کرنا
یعنی دوا تشخیص کرنا آسان ہوگا۔ پھر ایسے ہی سودا، یہ سودا کا جو سودا کا ذائقہ ہوتا ہے تلخ یعنی کڑوا، تلخ یعنی کڑوا ہوتا ہے، اور مرچی لگا یعنی کہ جس طرح مرچ ہوتی ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کڑوا، مرچ لیے ہوئے۔ تو اگر مریض بتائے گا کہ میرے متلی سی آ رہی ہے، قیسی آ رہی ہے اور کڑواہٹ سی ہو رہی ہے، ایک دم آگ سی لگ جاتی ہے، تو آپ فوراً فیصلہ کر لیں گے بھائی آپ کے اندر سودا کا اضافہ ہو رہا ہے، لہذا اس کو کم کرنے کی آپ دوا دیں گے۔ پانی، جی پانی سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں انسان کے جسم میں ہونی ضروری ہے، یہ سب چیزیں صفرا، سودا، بلغم، خون وغیرہ انسان کے جسم میں ہونی یہ ضروری ہیں، اور ان کا معتدل ہونے کی وجہ سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ اگر صفرا میں کمی ہوئی بیمار ہوا، اضافہ ہوا بیمار ہوا، سودا میں کمی زیادتی ہوئی بیمار ہوگا، بلغم میں کمی زیادتی ہوگی تو بیمار ہوگا، اور ایسے ہی خون اور ہڈیوں میں کمی زیادتی ہوئی تو بیمار ہوگا۔ جی کہا جاتا ہے کہ خون یہ ان تینوں صفرا، سودا، بلغم ان تینوں کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس کی بحث نہیں کریں گے، لیکن صاحب کتاب کہہ رہے کہ یہ غلط ہے، انشاءاللہ خون کے بارے میں بحث آگے کریں گے۔ جی ان تینوں کے مرکز، بلغم کا مرکز دماغ میں ہے، بلغم کا مرکز دماغ اور اعصاب ہیں، اور سودا کا مرکز قلب اور عضلات ہیں، اور صفرا کا مرکز جگر اور غدد ہے۔ جی یہ سمجھ لیجئے دماغ، قلب اور جگر یہ تینوں چیزیں ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں انسان کے بدن میں، یہ تینوں چیزیں دماغ، دل اور جگر ایک جگہ فٹ ہے، فکس ہے۔ پھر یہ اعصاب، عضلات اور غدد کیا ہیں؟ یہ اعصاب اور عضلات اور غدد یہ انسان کے پورے جسم میں سمجھو پھیلے ہوئے ہیں، انسان کے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ میں اپنی سوچ کے مطابق بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، جیسا کہ میں نے نتیجہ نکالا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، آپ لوگ اس کا تجزیہ کریں، غور و فکر کریں۔ کتاب ماشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے بھیج بھی دی ہے، اسے بھی دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور کوئی اگر غلط میں بات میں نے کہہ دی ہو تو کل کو اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کی جو ہے تصحیح کر لیں گے، آپ لوگ بتا دینا۔ جی اعصاب، عضلات اور غدد یہ سمجھیے کہ جس طریقے سے ہمارے مکان میں، کمروں میں لائٹ کی فٹنگ ہوتی ہے، اور ہر ایک بلب کے پاس جانے کے لیے ان کے وائر فٹ کرتے ہیں کہ یہ بلب کا وائر ہے، اور یہ پنکھے کا وائر ہے، اور یہ اے سی کا وائر ہے، یہ کولر کا وائر ہے، اور یہ یعنی اس طرح مختلف چیزوں کے وائر فٹ ہوتے ہیں کمروں کے اندر، تو ہر ایک کا وائر جا رہا ہے، اور ہر ایک کے بٹن بھی الگ الگ ہیں۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ جی ہر ایک کے بٹن بھی یعنی ان کے سوئچ بھی الگ الگ ہیں۔ اگر ہم بلب کو جلانا چاہیں گے تو بلب کا سوئچ آن کریں گے تو بلب جل جائے گا، اور پنکھے کو چلانا چاہیں گے تو پنکھے کا سوئچ آن کریں گے تو پنکھا چل جائے گا۔ پھر ان میں سے جن چیزوں کو بند کرنا چاہیں گے ان چیزوں کو بند کر دیں گے۔ تو اسی طریقے سے اعصاب اور عضلات اور غدد یہ پورے بدن میں یہ کیفیات یا یہ سمجھو ان کی یہ چیزیں پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہیں، ایک تار کے مانند، ایک وائر کے مانند پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ سمجھیے آپ، تو اعصاب کا تعلق دماغ سے ہے، اور عضلات کا تعلق دل سے ہے، اور غدد کا تعلق جگر سے ہے۔ جی کچھ سمجھ میں آ رہا جی؟ جی سمجھ میں آ رہا۔ جی ماشاءاللہ۔ اگر کوئی غلطی ہو تو کل کو انشاءاللہ مطالعہ کریں، آپ بھی دیکھیں، اور انشاءاللہ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، کوئی ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے تصحیح کر لیں کل میں۔ جی تو یہ ہوئے اعصاب۔ جی ان تینوں کے مرکز دماغ، بلغم کا مرکز دماغ و اعصاب، سودا کا مرکز قلب و عضلات ہیں، اور صفرا کا مرکز جگر اور غدد ہیں۔ یعنی بلغم سے دماغ اور اعصاب کو قوت پہنچتی ہے، سودا سے قلب اور عضلات کو قوت پہنچتی ہے، اور صفرا سے جگر اور غدد کو طاقت ملتی ہے۔ جی ان تینوں سے بننے والی اشیاء
جی بلغم سے اعصاب خلیے بنتے ہیں. یہ خلیے ابھی میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی، اور یہ تحقیق میں اصل میں جب مجھے غدد وغیرہ کی اب نہیں ہو رہی. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا، یہ کھلیے پہ تحقیق نہیں کر سکا کیونکہ طب کی لغت میرے پاس موجود نہیں ہے. اب انشاءاللہ جہاں تک میرا خیال ہے، جس طریقے سے ہم نے منطق پڑھی تھی، اور منطق میں شروع میں کچھ قسمیں بیان کی، پھر آگے جا کے کچھ اور قسمیں ہوئی تفصیل سے، تو وہ جو چیز شروع میں سمجھ میں لے آئی وہ چیز آخر میں جا کے سمجھ میں آئی. تو انشاءاللہ اس میں بھی امید ہے جو چیزیں اب سمجھ میں نہیں آئیں گی وہ آخر میں جا کے سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. جی تو آپ سنیے، ان تینوں سے بننے والی اشیاء بلغم سے اعصاب خلیے بنتے ہیں، یعنی جو دماغ کو قوت پہنچاتے ہیں بلغم سے وہ اعصاب خلیے بنتے ہیں. اس میں نے اوپر تفسیر کری نا ابھی میں نے کہ بلغم دماغ و اعصاب کو طاقت پہنچاتا ہے، اور سودا قلب و عضلات کو طاقت پہنچاتا ہے، صفرا جگر اور غدد کو طاقت پہنچاتا ہے. جی جی آواز صاف نہیں آ رہی. جی ان تینوں سے بننے والی اشیاء اسی طرح بلغم سے اعصاب خلیے بنتے ہیں، یعنی بلغم سے دماغ کو طاقت پہنچتی ہے، اعصاب کو طاقت پہنچتی ہے. سودا سے عضلاتی خلیے بنتے ہیں. جی صفرا سے غدی خلیے بنتے ہیں. جی آواز کٹ کٹ آ رہی ہے. یہ دیکھو آپ اپنے نیٹ کو دیکھو کہ نیٹ آپ کا صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا. جب بھی کوئی خرابی ہو، یہ عام طور پہ اگر میری آواز میرے نیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو سبھی کے یہاں مائک میں آواز گڑبڑ ہوگی، سبھی کے موبائل میں. اور اگر کسی ایک کی آواز نہیں آ رہی. جی ابھی آ رہی ہے حضرت، اچھی آ رہی ہے. اچھا آواز کلیئر نہیں آ رہی بار بار. آپ دیکھ لو، آپ باہر کے ماحول میں چلے جائیں، ایسے ماحول میں جہاں ہوا موافق ہو. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. قانون مفرد اعضاء میں تحریک کے اعتبار کے اعتبار سے یعنی بلغم کو قانون مفرد اعضاء میں تحریک کے اعتبار سے بلغم کو اعصابی تحریک کہا جاتا ہے. جی سودا کو عضلاتی تحریک کہا جاتا ہے، اور صفرا کو غدی تحریک کہا جاتا ہے. اب یہ تحریک کے اعتبار سے بلغم کی تفسیر ہوئی. اوپر اعصابی خلیے کے اعتبار سے ہوئی تھی کہ ان تینوں چیزوں سے بننے والی چیز کیا ہے، اور اب نیچے یہ تحریک کے اعتبار سے کہ بلغم سے کیا چیز تیار ہوتی ہے، یا بلغم کو کیا کہا جاتا ہے تحریک کے اعتبار سے. فرمایا کہ بلغم کو اعصابی تحریک کہا جاتا ہے، سودا کو عضلاتی تحریک کہا جاتا ہے، اور صفرا کو غدی تحریک کہا جاتا ہے. جی ہومیوپیتھی میں بلغم کی تحریک ہومیوپیتھی میں بلغم کی تحریک کو سفلس کہا جاتا ہے، اور سودا کی تحریک کو سائیکوسس کہا جاتا ہے. جی سودا کی تحریک سودا کو سائیکوسس کہا جاتا ہے، اور تحریک صفرا کو سورا کہا جاتا ہے. جی اب آپ اعضاء کو دیکھیے. اوپر امور طبیعہ کی جو قسمیں بیان ہوئی تھی، امور طبیعہ کی کتنی قسمیں بیان ہوئی اوپر؟ 7 قسمیں بیان ہوئی اوپر امور طبیعہ کی. جی تو اس میں ارکان کی بات ہو گئی. جی ایسے ہی اخلاق کی بات ہو گئی. جی اور ایسے ہی مزاج کی بات ہو گئی. ارکان، مزاج، اخلاق، ان تینوں پر گفتگو ہو چکی ہے. اب چوتھی قسم ہے اعضاء. جی چوتھی قسم ہے اعضاء. جی اعضاء اب یہ بتا رہے ہیں کہ اعضاء کیا کرتے ہیں.
تو تین چیزیں ہیں، اعصاب، عضلات اور غدی، یعنی دماغی اعصاب اور قلبی عضلات اور جگری غدد۔ ان تینوں کی دو دو قسمیں ہیں۔ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ان تینوں کی دو دو قسمیں ہیں۔ اعصاب دو قسمیں ہیں، ایک خبر رساں اعصاب اور دوسرے حکم رساں اعصاب۔ خبر رساں اعصاب کے معنی ہیں خبر پہنچانے والے اعصاب، اور حکم رساں اعصاب سے مراد حکم دینے والے اعصاب۔ اس کی تفسیر کچھ انشاءاللہ آگے آئے گی، اسی میں ہی آئے گی، یعنی نقشے میں ہی آگے وہاں تفسیر کروں گا۔ جی عضلاتی اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ارادی عضلات ہیں اور ایک غیر ارادی عضلات ہیں۔ جی ایک ارادی عضلات ہیں، ایک غیر ارادی عضلات ہیں۔ میں نے کل عضلات کے معنی اور اس کی تفسیر کچھ بتائی تھی کہ عضلات کسے کہتے ہیں۔ یہ سمجھو کہ پورے بدن میں جو گوشت ہے اس کا نام عضلات ہے۔ جی پورے بدن میں جو گوشت ہے اس کا نام کیا ہے؟ عضلات ہیں۔ لیکن اس کا مرکز اور اس کی عضلات کی باغ ڈور دل کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اس کا تعلق، اس کا مرکز دل کو کہا جاتا ہے۔ جی تو عضلات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ارادی عضلات ہوتے ہیں، ایک غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں۔ ایک تو ارادی عضلات ہوتے ہیں، ایک غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں۔ اب ایک مثال دوں آپ کو میں۔ مثال کے طور پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی سانپ آیا جی، وہ سانپ جو آیا تو آپ ارادہ کریں گے ایک دم سے اس سے بچنے کا۔ ارادہ کیا نا آپ نے اس سے بچنے کا، ایک دم بچنے کا جو ارادہ کیا آپ نے، تو یہ میں مثال دے رہا ہوں، ہو سکے یہ صحیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو۔ تو آپ کے بدن پورا ایک دم متحرک ہوا، اس سے بچنے کے لیے ایک دم متحرک ہوا، تو آپ نے اسے حرکت دی، تو یہ بالارادہ آپ کے یعنی آپ کا پورا جسم وہاں سے ہٹا، بالارادہ آپ کا جسم وہاں سے ہٹا۔ یا مثال دو کہ آپ کے ہاتھ کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے، آپ نے فوراً وہاں سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، تو بالارادہ ہٹایا۔ یا اب بغیر ارادے آپ کیسے ہٹائیں گے؟ آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے آپ کے ہاتھ میں کسی چیز نے کاٹ لیا، تو خود بخود آپ کا ہاتھ یا وہ عضو جس چیز میں کسی چیز نے کاٹا ہے، جس عضو میں کسی چیز نے کاٹا ہے، بلا ارادہ وہاں سے حرکت کر کے الگ ہٹ جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اور بھی آگے آئے گی تو اور بھی آگے سمجھ لیں گے۔ جی تو ایک تو ارادی یہ تو میں نے مثال دی ہے، اور ہو سکے مثال اس کی نہ ہو، الگ ہو۔ جی ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات۔ تیسرے ہیں غدد۔ تو غدد بھی دو قسم کے ہیں جی، غدد ناقلہ اور غدد جاذبہ۔ نقل ینقلو کے معنی آتے ہیں یعنی آگے پہنچانا۔ جی نقل ینقلو کے معنی پچھلی چیز جو پیچھے سے آ رہی ہے اسے آگے پہنچانا۔ اور جذبہ یجذب جذباً، اس کے معنی آتے ہیں کھینچنا، اکٹھا کرنا، پکڑنا، چوسنا، یا ایسے معنی چوسنا۔ جی تو غدد دو قسم کے ہیں، ایک تو نقل کرنے والے، یعنی جو غذا انسان کے جسم میں آتی ہے کہ انہیں ادھر سے لی اور سپلائی کر کے اس اعصاب میں پہنچا دی اور عضلات میں پہنچا دی۔ اور جو غدد جاذبہ ہیں کہ انہیں جذب کر کے اپنے اندر ہی رکھ لی، اسے جو ہے نقل کر کے آگے نہیں پہنچائی۔ اب آگے چلیے، یہ طب روح جی پانچویں قسم ہے ارواح۔ جی ارواح کسے کہا جاتا ہے؟ جی میٹنگ ختم ہو گئی۔